کاسہ گدائی لے کر در در جا کر بھیک مانگنے کا تصور اسلام نے دیے ہی نہیں۔ اسلام ہمیشہ دینے کا درس دیتا ہے، مانگنے کا نہیں دیتا۔ آپ قرآن و حدیث کا خلاصہ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک کو پروموٹ نہیں کیا۔ اگر رب نے رزق کا اختیار بندے کو دیا ہے تو مان لے بندش ہو گئی ہے، اس نے رزق بند کر دیا ہے۔ لیکن اگر قرآن میں بار بار رب یہ کہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو رزق روکنے کا اختیار بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ بات قرآن میں واضح نہیں لکھی ہوئی کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا امر ہی غالب آتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو جب ہر شے کا فاعل حقیقی اللہ ہے تو ہم ہر شے کا کریڈٹ دنیا کو کیوں دیتے ہیں؟ جب کہہ دیا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا ہے نا زبان سے کہ اللہ ہے تو پھر استقامت اختیار کرو۔ ربنا اللہ کہہ دیا ہے نا سب نے، اللہ ہمارا رب ہے، سب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس رب کے لیے جو پورے جہان کا پالنے والا ہے۔ اگر پالنے والا سارے جہان کا رب ہے تو آپ کیا لینے جاتے ہیں پھر ان کے پاس؟ کیا ملنگ بابا، وہ عجیب قسم کا چولا پہنا ہوا، جھاڑو بھی اٹھا ہوا، جا تین فقیر دی دعا۔ بڑا خوبصورت جملہ میرے بھائی نے وہاں کہا، انہوں نے کہا کہ فقیر کو چاہیے کہ وہ اب اپنے لیے بھی دعا کرے۔ آپ جن کے لیے دعا کریں نا انہیں اللہ نے آپ سے اچھی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کرنے کی بجائے اپنی حال پہ رحم کھائیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کی سواری بھی دی ہوئی ہے، عزت کا کاروبار بھی دیا ہوا ہے، عزت کی زندگی بھی دی ہوئی ہے، تو وہ تو آپ سے بہتر الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بھیک مانگ رہے ہیں اور پھر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جاتا ہے فقیر دی دعا۔ فقیر کوئی ان کو اللہ سے لے کر دے گا تو فقیر اپنے لیے کیوں نہیں دعا مانگتا؟ ساری زندگی ہو گئی داڑھی سفید ہو گئی، یا اس کی بھیک مانگتے مانگتے کسی سے 10 روپے 50 روپے 100 روپے، تو فقیر کو چاہیے کہ وہ مصلی بچھا کر اللہ سے بھی مانگے۔ اور ہمارے یہاں تو رواج بن گیا ہے، ہر دوسرے دن مسجد میں کوئی پہنچ جاتا ہے اللہ کے نام پہ دے دیں، اللہ کے گھر کے اندر آ کے بھی اللہ کے نام پہ مانگنا ہے، بندوں سے شرم بھی نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں تو کم از کم اللہ سے مانگیں، چار دیواری کے باہر آپ جو مرضی کریں، کم از کم بندہ آپ کے گھر آیا ہوا ہو اور وہاں آ کر کسی پڑوسی کا نام لے کر کہے کہ آپ مجھے دے دیں، تو آپ تو تھپڑ ماریں گے، تو بھیک اس سے مانگنی ہے تو پھر گھر بھی اسی کا پکڑ، میرے گھر میں آئے ہو تو مجھ سے مانگو۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں بندوں سے مانگنے کے لیے، اللہ کے گھر میں تو کم از کم اللہ سے مانگ لو یار۔ چھوٹے چھوٹے وہ سروں والے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں شاہ دولہ ولی سرکار کا یہ چوہا ہے، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ یہ کھڑی شری والوں کا کھوتا ہے تو اچھا لگے یار؟ خدا کا لیے انسان ہے، وہ بندے ہیں، اگر یہ چوہے ہیں، آپ کو کوئی کہے یہ بلی ہے یا کتا ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ خدا کے لیے نکلے باہر سے۔ اور مجھے نہیں پتا وہاں وہ سر ان کے کیسے وہ چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں، میری معلومات کے مطابق تو وہاں بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو پیالہ رکھ دیتا ہے سر کے اوپر تاکہ وہ ساری بڑے نہ ہوں۔ انسانیت کی تذلیل نہیں، باقی باڈی ان کی ٹھیک ہوتی ہے، ان کی گروتھ کو روک دیا جاتا ہے اور پھر اس اللہ کے ولی کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ ساری زندگی بھیک منگواتے ہیں ان سے۔ کیا یہ شریعت نے کہیں لکھا ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح کر کے بھیک منگوائیں؟ اور ہمارے لوگ ڈرتے ہیں، اس نے بددعا دے دی پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں کوئی آ جاتا ہے، آپ کے پاس زیور لے آئیں، پیسے ہیں لے آئیں، لالچ نے اندھا کر دیا ہے، پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں ہم جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں پیرتے ہیں اوہو یہ تو لے گیا۔ کیوں؟ آپ کو عقل نہیں تھی، آپ کو شعور نہیں تھا، اگر اتنے پیسے ڈبل ہونے تھے تو آپ نے کروا لیتا نا وہ۔ اور ہم اتنے اندھے ہو گئے لالچ کے اندر کے ڈبل ہو جائیں گے، پہلے وہ تھوڑے سے ڈبل کر کے اپنی طرف سے دیتے ہیں، 2-3 دفعہ جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے نا، چوکھے سارے لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہو ہمارے ساتھ بڑا جرم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ اسی طرح کا جرم ہونا چاہیے تھا، آپ کو عقل نہیں، آپ کو شعور نہیں ہے۔ راستے میں بلی آ جاتی ہے، پھر آج عجیب و غریب سی کالی بلی تک ہے،
وہ کالی بلی کیا اللہ کی مخلوق نہیں؟ پینچا کسی کا الٹا ہو جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں آج پینچا پٹھا ہے، آج کچھ ہوسی۔ صبح صبح کوا آ کے جو ہے وہ بول جاتا ہے ادھر بنیرے کے اوپر تو کہتے ہیں آج مہمان آوسن۔ کیا باقی جن کے گھروں پر نہیں کوا بولا ان کے گھر کو نہیں مہمان آئے؟ چھینک آ جاتی ہے تو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں وہ کسی نے یاد کیتا، اور جس کو چھینک نہیں آتی اس کو کوئی بھی نہیں یاد کر رہا۔ 70 لوگوں کو یہ میسج فارورڈ کریں، پھر دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ یہ 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں، یہ 50 لوگوں کو فارورڈ کر دیں، کیوں؟ تقدیر وہ اس بٹن کے اندر ہے، وہ جو آپ دبائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ خدا کے لیے یار اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کریں۔ ہر خیر اور ہر شر کا مالک اللہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں پتوا نہیں دی بدوا نہ لگ جائے، ایدی بدوا نہ کچھ ہوتا نا تو ہوں تو نہیں پاکستان سارا ختم ہویا ہونا سی۔ اگر بدواؤں سے بندے مرتے ہوتے تو ایک بھی بندہ نہ اس وقت روئے زمین پر ہوتا۔ اگر بدواؤں سے رزق بند ہوتے تو سارے بھوکے مر جاتے۔ خدا کا شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی۔ یہ حق بھی اگر انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ شام کو یہ نہ کرو تو یہ ہو جائے گا، صبح کو یہ نہ کرو تو یہ ہو جائے گا، ایسے نہ کرو تو ویسے ہو جائے گا، ویسے نہ کرو تو ایسے ہو جائے گا۔ ہاں جی، پہلا گاہک آ جائے نا صبح صبح دکان پہ، کہہ رہے یہ منحوس جہاں متھا لگا آج بکری نہیں ہونی۔ کیوں؟ بکری جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے نہیں ہونی۔ ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ رزق دینے والا وہ صبح آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ صبح صبح کچھ مل جائے تو کہتے ہیں آج سویرے سے رہے منہ متھا لگا ہے، پتہ نہیں دیہڑ کے جی گزر سی، منحوس آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نکلا شکار کرنے کے لیے، راستے میں اسے مل گیا کوئی فقیر آدمی، وہ اللہ کا فقیر تھا، وہ مانگنے والا فقیر نہیں تھا جو عوام سمجھتے ہیں موجودہ زمانے میں۔ وہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ صبح صبح تو منہ متھا لگا، میں شکار نو چلیا سا، آج تو منہ متھا لگا نا دیہڑ پٹھی سیدھی گزر سی۔ اس نے اس کو پکڑا، اپنے غلاموں کو کہا اس کے پاؤں باندھ کے نا کنویں کے اندر لٹکا دو اس کو۔ لٹکا دیا انہوں نے۔ اچھا وہ چلا گیا شکار کرنے کے لیے، اور عام دنوں سے زیادہ شکار ملا اسے۔ واپسی پر وہ اسی راستے سے گزرا تو انہوں نے کہا کھول دو اس کو۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں لٹکایا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ صبح صبح تو مجھے نظر آیا ہے، اب میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، لیکن مجھے شکار زیادہ ملا۔ وہ فقیر بھی بڑا سیانہ تھا، وہ کہنے لگا کہ سویرے سویرے میں تیرے متھا لگا تو تینوں شکار زیادہ لبا، پر سویرے سویرے تو میرے متھا لگا میری تے ساری دیہڑ کھوہ ہے پوٹھیاں لٹکدیاں گزر گئی۔ اب بتاؤ منحوس کون ہے؟ تو منحوس ہے یا میں منحوس ہوں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا امر غالب ہے، وہ دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بات پکی ذہن میں رکھ لیں۔ اگر خوشی آئے تب بھی رب کی طرف رجوع کیا کریں، اور اگر بیماری آئے تو تب بھی، تکلیف آئے تو تب بھی، حادثہ ہو جائے تب بھی، کبھی تنگی کے دن آ جائیں تب بھی رب سے رجوع کیا کریں کہ رزق دینے والا وہی ہے۔ رزق کی بندش کی سب سے بڑی وجہ اپنے حقیقی رشتہ داروں سے ناچاکی اور دوری ہے۔ ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں کرتے، تسبیحیں پڑھنے پر توجہ کرتے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی کیا ہے؟ ضعیف الاعتقادی کیسے کسے ہیں؟ کمزور عقیدے کو ضعیف الاعتقادی کہتے ہیں۔ توہم پرستی یعنی وہم پر بنیاد کھڑی کر دینا، یہ بھی ضعیف الاعتقادی ہے۔ اور اللہ پر ایمان کا کمزور ہونا، اس کو بھی ضعیف الاعتقادی کا نام دیا جائے گا۔ پختہ عقیدہ وہی ہے جو رب کے قرآن میں ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ مسلمان بچیوں کی روٹین یہ ہے کہ بس بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان پڑھ دی، مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کے آ گئے، مولوی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید اسے پڑھانا سکھا دیا، کلمے یاد کر لیے، 6 ایمان کی صفتیں یاد کر لیں، کو آیت الکرسی درود شریف یاد کر لیا، اس کے بعد ہمارا دین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ حالانکہ یہ صرف رسم کا نام نہیں، دین ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ دیتا ہے، لیکن نہ ہماری اپنی ٹریننگ اور نہ پھر آنے والی نسل کی ٹریننگ۔ تو جب تک کوئی خود ٹریننگ نہیں لے گا، خود اس کے اپنے عقائد نظریات اپنے دین کے لیے پختہ اور ٹھوس نہیں ہوں گے، آنے والی نسل کو بھی وہ وہی کچھ منتقل کرے گا جو کچھ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔
سب سے زیادہ رول مردوں کا بھی کسی حد تک ہے، لیکن عورتوں کا بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ضعیف الاعتقادی سوسائٹی میں کیسے عام ہوئی یا عام ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی وجہ کم علمی ہے، جہالت ہے، کم فہمی، ناسمجھی ہے۔ صرف کم علمی اور جہالت والے لوگ ہی ضعیف الاعتقادی کی طرف نہیں جاتے، بلکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے اونچے پڑھے لکھے لوگ، ڈگریوں کے حامل لوگ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یورپ کے معاشرے کو ہم بڑا ترقی یافتہ معاشرہ سمجھتے ہیں، لیکن ضعیف الاعتقادی ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو 13 کا فگر ہے وہ اسے منحوس خیال کرتے ہیں۔ آپ چلے گئے ہیں وہاں 12 کے بعد وہ کمرہ نمبر 13 رکھنے کے بجائے 14 رکھ دیتے ہیں، وہ 13 کے فگر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں ہر دور کے اندر یہ موجود رہی ہے۔ ہمارے بعض لوگ اسے روحانیت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ روحانیت کا تصور اس سے بالکل کلی طور پر 100% آزاد ہے، لیکن ہماری معلومات کچی ہیں۔ قرآن کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی ہمیں کو عجیب و غریب بالوں والا نظر آ جائے، ہم اسے روحانیت کا پیشوا سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ جو چولیں مارے گا یہ بالکل دین کا حصہ ہے۔ عجیب و غریب قسم کے جو لباس پہنے گا، گلے میں بڑے بڑے وہ ٹال پہن کے آئے گا، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالے گا، تو یہ دین کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری دین کے بارے میں معلومات کمزور ہوتی ہیں، اللہ پر یقین کامل نہیں ہوتا، اس لیے ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب، آپ اس کے اندر نقل فرماتے ہیں روحانی شخصیت کوئی بھی ہو، فقیر ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مقرر کردہ حدوں کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ نہ خود اللہ کی حدوں سے باہر جاتا ہے اور نہ اپنے فالوورز کو کبھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کی حد سے باہر چلے جائیں۔ اور ہمارے یہاں فقیر کا مفہوم ہی سرے سے غلط ہے، ہم فقیر سمجھتے ہیں بیکاری کو، حالانکہ بیکاری فقیر نہیں ہوتا۔ روحانیت کی دنیا میں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی تمام تر زندگی اللہ کے نام وقف کر دے اور شریعت مطہرہ کی پابندی میں ساری زندگی گزار دے، اسے اللہ کا ولی یا فقیر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں فقیر اس کو کہتے ہیں جس نے کاسہ گدائی لیا ہوا ہو اور ہر دروازے پر جا کے بیل دے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، وہ بھائی وہ فقیر نہیں ہے، وہ بھکاری ہے، وہ مانگنے والا ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو کر اسے دین کا پیشوا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کاسہ گدائی لے کر در در جا کر بھیک مانگنے کا تصور اسلام نے دیے ہی نہیں۔ اسلام ہمیشہ دینے کا درس دیتا ہے، مانگنے کا نہیں دیتا۔ آپ قرآن و حدیث کا خلاصہ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک کو پروموٹ نہیں کیا۔ اگر کبھی کوئی کمزور شخص مالی اعتبار سے حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہاتھ سے محنت کا مشورہ دیا، جبکہ ہمارے یہاں ہاتھ سے محنت کرنے کو اب دنیا آر سمجھتی ہے، اور جن کو 4 دن پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں انکم زیادہ ہے وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دیہڑی لگا کے مجھے 1000 1200 1500 روپیہ ملے گا،
اس طرح گھوم پھر کے میں شام کو 5,000 روپیہ لے آؤں گا تو اسے کیا پڑی ہے وہ محنت کرے؟ اس نے تو وہی کام کرنا ہے جس میں اس کو انکم زیادہ ہے۔ اور ہمارا مائنڈ بھی اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب بن گیا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص یا کوئی غریب شخص، کوئی ریڑھی بان اپنی محنت مزدوری کرتا ہے تو ہماری بحث و مباحثہ اور ساری انرجی وہاں پر ریٹ کم کروانے میں ہم لگا دیتے ہیں۔ جو بڑے بڑے مالز والے ہیں وہاں صرف ہو سکتا ہے شاپنگ بیگ کا 100 روپے آپ سے وہ چارج کر لیں، وہاں پر آپ نہیں بولتے۔ کسی بڑے ہوٹل پہ آپ کھانا کھا لیں، وہ جتنا بل آپ کو دیتا ہے بھلے اس میں 500 روپے اس نے سروس کے چارج کر لی ہو، آپ خوشی سے دے کے آتے ہیں اور ٹپ بھی دے کے آتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جب باہر نکلتے ہیں، ایک ریڑھی پر بیچارہ کوئی فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے، اگر وہ 200 روپیہ کہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو 150 دیں، حالانکہ وہ محنت کر رہا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اسے ضرورت مند سمجھ کر جو قیمت اس نے بتائی ہے کو 20 30 40 50 روپے اوپر دیں۔ اوپر دینے کی بجائے ہم اسے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز تو فلاں جگہ پر جو آپ 200 بتا رہے ہیں یہ تو 150 روپے میں ملتی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم وہاں گئے نہیں ہوتے، وہ بیچارہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک گاہک چڑھا ہے تو کیوں نہ اس کو دے ہی دیا جائے، کہیں خرابی نہ ہو جائے۔ تو ہم نے محنت کو پروموٹ نہیں کیا، نہ محنتی لوگوں کو پروموٹ کیا، ہم نے پروموٹ کیا بیکاریوں کو۔ ہمارے ذہن کے اندر ہے جو دروازے پہ آ کے مانگے گا اگر اسے نہ دیا تو پتہ نہیں کون سا پہاڑ ہے جو الٹ جائے گا، حالانکہ اصل مستحق تک ہمارا مال بہت کم پہنچتا ہے۔ الا ماشاءاللہ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بھی مسئلہ زندگی کے اندر، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی حادثہ ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں مندی کے حالات آ جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر کبھی بھی یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہر شے کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، کچھ بھی ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ فوری طور پر 2-4 بندوں سے ہم صلاح کرتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے فلاں بندے کے پاس چلے جائیں نا، حساب و کتاب کراؤ، وہ حساب کتاب کرسی، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ کچھ ایسا کرے گا، آپ پر بندش ہوئی ہوئی ہے۔ اگر رب نے رزق کا اختیار بندے کو دیا ہے تو مان لے بندش ہو گئی ہے، اس نے رزق بند کر دیا ہے۔ لیکن اگر قرآن میں بار بار رب یہ کہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے تو رزق روکنے کا اختیار بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، کوئی علم العادات کے ماہر کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی علم جفر کے ماننے اور جاننے والوں کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی علم نجوم والوں کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ پامسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں جا کے چیک کروانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیں نا جی کیا وجہ ہے، بندش ہو گئی ہے، بیماریاں ہیں جان نہیں چھوڑتی، یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، وہ گھریلو ناچاکیاں ہمارے مشرقی معاشرے کا حسن بن چکی ہیں۔ ہم نے اسلامی معاشرہ قائم ہی نہیں کیا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مسائل اسلامی نہیں ہیں، یہ غیر اسلامی مسائل ہیں، اور ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں کہ ہم نے اسلامی معاشرے کو کبھی اپنے معاشرے میں جنم ہی نہیں لینے دیا، کیونکہ ہمارے مزاج سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ ہم نے تو سارا دن بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہوتی ہے اور اسلام اسے منع کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ علم العادات کے جاننے والے ہیں، چاہے وہ علم نجوم کے ماہر ہیں، چاہے وہ علم جفر کے ماہر ہیں، چاہے وہ پامسٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص روحانیت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ لوگ اسے روحانی شخص سمجھتے ہیں، لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے ولی کی نشانیاں ہی نہیں ہیں۔ یہ تو بیچارے خود اندازے کے علم کو سیکھتے ہیں اور اسی سے اندازے تخمینے بتاتے ہیں۔ اندازوں پر کھڑی ہوئی بات
کیا کبھی پختہ بات کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اور پختہ بات کیا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہر انسان کو، ہر حیوان کو، ہر نباتات و جمادات کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مچھلیاں کس کے پاس جا کے حساب کتاب کرواتی ہیں؟ جنگلی جانور کس کے پاس جا کے حساب و کتاب کرواتے ہیں؟ اگر شیر کو سارا دن گھوم پھر کے رزق نہ ملے، کوئی شکار نہ ملے، تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بندش ہوئی ہے؟ بھئی آج اس کے رزق نہیں لکھا ہوا تھا اس کے نصیب کے اندر، تو بس وہ نہیں ملا اس کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے حالات آگے پیچھے ہو جائیں فوری طور پر گھبرا جاتے ہیں، تو اسپیشلی جو عورتیں ہیں فوری طور پر او فلاں بابا جی بڑے کامل ہیں، فلاں بندہ بڑا حساب و کتاب کردہ، فلاں بڑیاں پھونکا ماردہ، فوری طور پر بھاگ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کی پھونکوں سے اگر اتنا کچھ ہونا ہوتا تو وہ بیچارہ خود کسی جگہ پہ ہوتا نا۔ اور اس کی آڑ میں ایک گلہ بھی ہے، اس کی آڑ میں لوگ اصلی اولیاء کرام کی بھی مخالفت کرنے لگ پڑے ہیں۔ حالانکہ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، حضرت بابا غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تک، اور حافظ عبد الکریم المعروف بابا جی عیدگاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، کوئی ایک اللہ کا ولی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے مزارات پہ آ کر منتیں مانو تو تب اللہ تمہاری منظور کرے گا۔ وہ تو خود اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے مخلوق کو بلاتے۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہم نے کرنے کی بجائے ان کی شخصیت کو سامنے رکھ لیا، ان کی تعلیمات کو نہیں دیکھا۔ نہ انہوں نے عجیب و غریب لباس پہنے، نہ نذرانے بٹورے، نہ کبھی عقیدت مندوں کو خلاف شرع کام کرنے پر مجبور کیا، بلکہ وہ خود شریعت کے سختی کے ساتھ پابند رہے اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی اس کی پابندی کی طرف لاتے رہے کہ دنیا سے رابطہ ختم کر کے اللہ سے رابطہ جوڑو۔ لیکن ان جعلی پیروں کی وجہ سے لوگ اولیاء کرام سے دور ہوتے چلے گئے اور ہمارے پاس اپنی معلومات کم تھیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کرام کا ذکر بڑے پروٹوکول سے کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو تصور موجود ہے اس تصور کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے پھونکے مارنے والے، تعویذ بنانے والے، عجیب و غریب لباس پہننے والے اور اپنے عقیدت مندوں کو خلاف شرع کاموں کا حکم دینے والوں کو روحانی پیشوا مان لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ حقیقی ولایت سے بھی دور ہو گئے اور توہم پرستی کے اندر پڑ گئے، اپنے عقائد انہوں نے کمزور کر لیے۔ جعلی پیر آج کے دور میں یہ بزنس ہے، یہ روحانیت کوئی نہیں۔ لوگ اسے روحانیت سمجھتے ہیں، حالانکہ اصلی چیز موجود ہو تو تب اس کی نقل مارکیٹ میں چل سکتی ہے۔ آپ نقلی نوٹ کیسے پہچانتے ہیں؟ اصلی نوٹ کی نشانیوں سے۔ اصلی چیز ہے تو اس کی کاپی مارکیٹ میں آئی ہے، اگر پیچھے اصل نہ ہو تو فوٹو کاپی بھی مارکیٹ کے اندر نہیں آتی۔ اصلی اولیاء کرام ہیں تو اسی لیے جعلیوں کی دکانیں چل رہی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سرے سے ولایت کا ہی انکار کر دیں۔ ذرا مارکیٹ میں جائیں، اشتہارات پڑھیں ان کے، ایسے ایسے انہوں نے کام لکھے ہوتے ہیں وہاں پر اپنے اشتہارات کے اندر، جی محبت میں ناکامی، میاں بیوی کی ناچاکی، عشق و محبت، شوہر آپ کے قدموں میں، ایسا بیوی آپ کے قدموں میں، جی ساس بہو کا جھگڑا، جی نند اور بھابھی کا جھگڑا، ان چیزوں سے وہ اپنی دکانداری چلاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو دیواریں بھری ہوئی ہوتی تھیں، اب وال چاکنگ پہ پابندی ہے،
اب اشتہارات کی صورت میں یہ جو کارڈز دیتے ہیں وہ وزٹنگ کارڈ، اس کے اوپر عجیب و غریب چیزیں، یعنی وہ کام جو ڈائریکٹ اللہ کے ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور معاذ اللہ ہمارے اتنے کمزور عقیدے ہیں کہ ہم فوری طور پر گمراہ ہو کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ ہم کو حساب کتاب کرے، ہم کو مسئلہ تو نہیں، کبھی اللہ سے بھی رجوع کیا ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کے بھی کوئی ہے تو اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہوتا۔ خاندانوں کے خاندانوں کو لڑانے کا کارنامہ بھی یہی سر انجام دیتے ہیں۔ فلاں فلاں کے اگر میاں بیوی کے قریب ہے تو ماں کسی حساب کتاب والے کے پاس پہنچ گئی ہے، بڑا گل نہیں سنتا، اور اگر شوہر ماں کی خدمت کر رہا ہے تو بیوی کسی بابے کے پاس پہنچ گئی ہے، وہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ یہ فطری باتیں ہیں، بیٹے کا ماں کی طرف رجحان ہونا یہ بھی فطری بات ہے، بیٹے کا بیوی کی طرف اور بیوی کا بیٹے کی طرف رجحان ہونا یہ بھی فطری بات ہے۔ اسلام ان کو پرموٹ کرتا ہے، لیکن ان کی دکانداری ان کو دور کرنے میں ہے۔ حالانکہ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہے، اسلامی معاشرہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، وہ درس ہم بلا چکے ہیں۔ ہر قبرستان کے پاس اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہر دربار کے پاس، ہر اللہ کے ولی کے مزار کے پاس چرسیوں، پنگیوں اور ان بے ٹنگے ملنگوں کے ڈیرے ہیں، اور دنیا انہیں سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کیا توپ شے ہیں، کیا یہ پتہ نہیں اللہ کے ولی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی تعلیمات کو تو سیکھو، قرآن اور حدیث کو تم نے پڑھا ہی نہیں۔ وہ بیچارے خود مانگنے والے ہیں جن کی اپنی معاشی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ پھر وہ جملے چند انہوں نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ انسان مرعوب ہو جاتا ہے۔ جا فقیر کی دعا ہی تار جائے گا، تو فقیر کی دعا سے فقیر خود کیوں نہیں تار رہا؟ بوڑھا ہو گیا وہ بھیک مانگتے مانگتے، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں خو اس نے بدعا دے دی تھی بیڑا غرق ہو جیسے۔ وہ اس کی دعا اور بدعا سے کچھ ہونا ہوتا نا تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہم ڈرتے ہیں ان لوگوں سے۔ کیا یہ بات قرآن میں واضح نہیں لکھی ہوئی کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا امر ہی غالب آتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو جب ہر شے کا فاعل حقیقی اللہ ہے تو ہم ہر شے کا کریڈٹ دنیا کو کیوں دیتے ہیں؟ ہر شے کا کریڈٹ اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ کبھی خوشی کے موقع پر بھی آپ کسی بابے کے پاس گئے ہیں کہ خوشی کیوں آئی میری زندگی چ، وہ تو فوری طور پہ انجوائے کرتے ہیں، اگر تکلیف آ جاتی ہے تو دوڑ پڑتے ہیں۔ اس وقت بھی کہا کریں نا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشی رب نے دی ہے تو غمی بھی تو رب نے دی ہے، تکلیف بھی تو رب کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، وہ خود کہتا ہے میں انسان کو تکلیف کے اندر بھی کبھی لے آتا ہوں اور پھر کبھی تکلیف سے باہر بھی لے آتا ہوں۔ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو خالص ہو کر مجھے پکارتا ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو پھر کہتا ہے میں محنت کی تھی پھر اس طرح نہیں ایسا کیتا تو پھر انج ہو گیا۔ اس وقت بھی کہا کریں نا تکلیف سے نکالا بھی اللہ نے، وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ خوشیاں ہم اللہ سے لینا چاہتے ہیں، تکلیف ذرا سی آ جائے، کوئی حادثہ ذرا سا ہو جائے، کوئی خواب آ جائے کوئی سجی کبھی، بس دوڑ پڑتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ اگر خواتین ضعیف الاعتقادی سے دور ہو جائیں تو میری اسیسمنٹ ہے اگر وہ اپنے اوپر قابو کر لینا 100% یہ جو جعلی پیر ہے نا جن کی دیہاڑی لگی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے مستریوں کے ساتھ دیہاڑ لگا رہے ہوں، اللہ پر ان کا یقین کامل نہیں ہو سکا، ان کا یقین ادھر کامل ہو گیا، یہ ضعیف الاعتقادی ہے، یہ عقیدوں کی کمزوری ہے۔ جب کہہ دیا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا ہے نا زبان سے کہ اللہ ہے تو پھر استقامت اختیار کرو۔ ربنا اللہ کہہ دیا ہے نا سب نے، اللہ ہمارا رب ہے، سب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس رب کے لیے جو پورے جہان کا پالنے والا ہے۔ اگر پالنے والا سارے جہان کا رب ہے تو آپ کیا لینے جاتے ہیں پھر ان کے پاس جن کو خود اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ بعض لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ وہ ایک
شف کریں گے تو پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جائے گا۔ خدا کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے پھونکیں ماری ہیں، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونکیں ماری ہیں؟ ہاں، آپ پڑھنے کے لیے ضرور کچھ دیا کرتے تھے۔ یہاں ہمارا ایمان اور اعتقاد بالکل جواب دے جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں کہ وہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضور کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلاتے گزر گئی، اس کے لیے آپ نے ماریں کھائیں، اس کے لیے آپ نے پتھر کھائے، اس کے لیے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، گندی اوجڑیاں رکھی گئیں، تب جا کے دین پھیلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھونک مار کے بھی دین پھیلا سکتے تھے نا۔ یہ طریقہ رسولی نہیں ہے۔ وہ آستانے جا کے آپ تلاش کریں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے وہاں شعبدے بازیاں نہیں دکھائی جاتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کے اوپر پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے یا ہوا کے اوپر اڑتا آ رہا ہے لیکن خلاف شرع کام کر رہا ہے، وہ کوئی جادوگر یا شعبدہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی نشانیاں عجیب و غریب کام کرنے میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا پکا پہرے دار اور پابند ہوتا ہے، اور خود پابند نہیں ہوتا، عقیدت مندوں کو بھی پابند بناتا ہے۔ وہ عقیدت مندوں کو یہ نہیں کہتا فلاں ڈی لے لو، فلاں قبرستان کے پاس جا کے جو ہے نا اس کو چھپا دو، یہ کام کرو تو یہ ایسا کر دو، چینی لے آؤ اس کو الٹا کر دو پھر سیدھا کر دو، عجیب و غریب قسم کے انتر منتر چھو کلندر پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا ہم نے۔ اللہ پر ایمان رہا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اس چیز سے باہر نکلیں۔ وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا۔ مجھے حفظ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دفعہ یہ دینہ کے قریب میں ایک بہت بڑا اشتہار لگا ہوا ہے خدائی دعویٰ۔ اچھا، دور سے وہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ چلو نبوت کے دعوے دار تو آتے رہے ہیں، یہ خدائی کے دعوے والا کون آ گیا ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو میں اس تجسس کو دور کرنے کے لیے وہ قریب چلا گیا۔ بڑا سا لکھا ہوا ہے پورے اشتہار پہ خدائی دعویٰ، چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے تو نہیں کرتے، لیکن ایک بار آپ ہمیں آزما کے دیکھیں، اور پھر نیچے وہی گردان پوری لکھی ہوئی، ہاں جی، بیماری اور ناچاکی اور محبت میں ناکامی اور محبوب آپ کے قدموں میں اور کیا نہ کیا۔ یہ تو ہمارے حالات مان چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے بڑے بھائی تھے ان کے ساتھ تھا تو کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہوا تو وہ ایک آ گیا ملنگ بابا، وہ عجیب قسم کا چولا پہنا ہوا، جھاڑو بھی اٹھا ہوا، جا تین فقیر دی دعا۔ بڑا خوبصورت جملہ میرے بھائی نے وہاں کہا، انہوں نے کہا کہ فقیر کو چاہیے کہ وہ اب اپنے لیے بھی دعا کرے۔ آپ جن کے لیے دعا کریں نا انہیں اللہ نے آپ سے اچھی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنی حال پہ رحم کھائیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کی سواری بھی دی ہوئی ہے، عزت کا کاروبار بھی دیا ہوا ہے، عزت کی زندگی بھی دی ہوئی ہے، تو وہ تو آپ سے بہتر الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بھیک مانگ رہے ہیں اور پھر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جاتا ہے فقیر دی دعا۔ فقیر کوئی ان کو اللہ سے لے کر دے گا تو فقیر اپنے لیے کیوں نہیں دعا مانگتا؟ ساری زندگی ہو گئی داڑھی سفید ہو گئی، یا اس کی بھیک مانگتے مانگتے کسی سے 10 روپے 50 روپے 100 روپے۔ تو فقیر کو چاہیے کہ وہ مصلی بچھا کر اللہ سے بھی مانگے۔ اور ہمارے یہاں تو رواج بن گیا ہے، ہر دوسرے دن مسجد میں کوئی پہنچ جاتا ہے اللہ کے نام پہ دے دیں، اللہ کے گھر کے اندر آ کے بھی اللہ کے نام پہ مانگنا ہے، بندوں سے شرم بھی نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں تو کم از کم اللہ سے مانگیں، چار دیواری کے باہر آپ جو مرضی کریں، کم از کم بندہ آپ کے گھر آیا ہوا ہو اور وہاں آ کر کسی پڑوسی کا نام لے کر کہے کہ آپ مجھے دے دیں تو آپ تو تھپڑ ماریں گے، تو بھیک اس سے مانگنی ہے تو پھر گھر بھی اسی کا پکڑ۔ میرے گھر میں آئے ہو تو مجھ سے مانگو، اللہ کے گھر میں آتے ہیں بندوں سے مانگنے کے لیے، اللہ کے گھر میں تو کم از کم اللہ سے مانگ لو یار۔ جو ضعیف الاعتقادی ہمارے یہاں پیدا ہوئی سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے وہ سروں والے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں شاہ دولہ ولی سرکار کا یہ چوہا ہے، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ یہ کھڑی شری والوں کا کھوتا ہے تو اچھا لگے یار، خدا کا نہیں ہے، انسان ہیں، وہ بندے ہیں، اگر یہ چوہے ہیں۔ آپ کو کوئی کہے یہ بلی ہے یا کتا ہے آپ کو اچھا لگے گا؟ خدا کے لیے نکلیں باہر سے۔
اور مجھے نہیں پتا وہاں وہ سر ان کے کیسے وہ چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں. میری معلومات کے مطابق تو وہاں بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو پیالہ رکھ دیتا ہے سر کے اوپر تاکہ وہ ساری بڑے نہ ہوں. انسانیت کی تذلیل نہیں ہے. باقی باڈی ان کی ٹھیک ہوتی ہے, ان کی گروتھ کو روک دیا جاتا ہے اور پھر اس اللہ کے ولی کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. وہ ساری زندگی بھیک منگواتے ہیں ان سے. کیا یہ شریعت نے کہیں لکھا ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح کر کے بھیک منگوائیں؟ اور ہمارے لوگ ڈرتے ہیں, اس نے بدعا دے دی پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں, کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس زیور لے آئیں, پیسے ہیں لے آئیں, لالچ نے اندھا کر دیا ہے. پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں ہم جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ضائع کر دیتے ہیں. بعد میں پیرتے ہیں اوہو یہ تو لے گیا. کیوں؟ آپ کو عقل نہیں تھی, آپ کو شعور نہیں تھا. اگر اتنے پیسے ڈبل ہونے تھے تو آپ نے کروا لیتا نا. وہ اس نے اپنے ڈبل نہیں کیے تو آپ کے پاس ڈبل کرنے پہنچایا, اور ہم اتنے اندھے ہو گئے لالچ کے اندر کے ڈبل ہو جائیں گے. پہلے وہ تھوڑے سے ڈبل کر کے اپنی طرف سے دیتے ہیں, 2-3 دفعہ جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے نا, چوکھے سارے لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہو ہمارے ساتھ بڑا جرم ہوا ہے. آپ کے ساتھ اسی طرح کا جرم ہونا چاہیے تھا. آپ کو عقل نہیں, آپ کو شعور نہیں ہے. راستے میں بلی آ جاتی ہے, پھر آج عجیب و غریب سی کالی بلی تک ہے. وہ کالی بلی کیا اللہ کی مخلوق نہیں؟ پانچا کسی کا الٹا ہو جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں آج پینچا پٹھا ہے, آج کچھ ہوسی. صبح صبح کوا آ کے جو ہے وہ بول جاتا ہے ادھر بنیرے کے اوپر, تو کہتے ہیں آج مہمان آفسن. کیا باقی جن کے گھروں پر نہیں کوا بولا ان کے گھر کو نہیں مہمان آئے؟ ان کے گھر بھی تو مہمان آ جاتے ہیں. یہ کون سا یار خلیہ آپ کا اور عقیدہ آپ کا؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ مہمان آپ کے گھر سے باہر جاتا ہے پتہ نہیں کتنی مصیبتیں اور بلائیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اس کی برکت سے اللہ رب العزت کرم کر دیتا ہے. آپ نے بہت سمجھ لیا اس کو. چھینک آ جاتی ہے تو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں وہ کسی نے یاد کیتا, اور جس کو چھینک نہیں آتی اس کو کوئی بھی نہیں یاد کر رہا. موبائل پر پڑھے لکھے لوگ 70 لوگوں کو یہ میسج فارورڈ کریں, پھر دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے. یہ 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں, یہ 50 لوگوں کو فارورڈ کر دیں. کیوں؟ تقدیر وہ اس بٹن کے اندر ہے, وہ جو آپ دبائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. خدا کے لیے یار اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کریں. ہر خیر اور ہر شر کا مالک اللہ ہے. اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم ڈرتے رہتے ہیں پتوا نہیں دی بدوا نہ لگ جائے. ایدی بدوا نہ کچھ ہوتا نا تو ہوں تو نہیں پاکستان سارا ختم ہویا ہونا سی. اگر بدواؤں سے بندے مرتے ہوتے تو ایک بھی بندہ نہ اس وقت روئے زمین پر ہوتا. اگر بدواؤں سے رزق بند ہوتے تو سارے بھوکے مر جاتے. خدا کا شکر ہے صوفی, خدا کے ہاتھ ہے روزی. یہ حق بھی اگر انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر بندہ دوسرے بندے کے لیے بدعا کر کے اس کا رزق بند کر دیتا. اللہ تعالیٰ سب کو دے نہیں رہا تو کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ شام کو یہ نہ کرو تو یہ ہو جائے گا, صبح کو یہ نہ کرو تو یہ ہو جائے گا, ایسے نہ کرو تو ویسے ہو جائے گا, ویسے نہ کرو تو ایسے ہو جائے گا. ہاں جی, پہلا کہا جائے نا صبح صبح دکان پہ کہہ رہے یہ بنا اس سے متھا لگا آج بکری نہیں ہونی. کیوں؟ بکری جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے نہیں ہونی. ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ رزق دینے والا وہ صبح آنے والا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ صبح کوئی مل جائے تو کہتے ہیں آج سویرے سے رہے منہ متھا لگا ہے پتہ نہیں دیہڑ کے جی گزر سی منوس آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نکلا شکار کرنے کے لیے, راستے میں اسے مل گیا کوئی فقیر آدمی. وہ اللہ کا فقیر تھا, وہ مانگنے والا فقیر نہیں تھا جو عوام سمجھتے ہیں موجودہ زمانے میں. وہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ صبح تو منہ متھا لگا, میں شکار نو چلیا سا, آج تو منہ متھا لگا نا دیہڑ پٹھی سیدھی گزر سی. اس نے اس کو پکڑا, اپنے غلاموں کو کہا اس کے پاؤں باندھ کے نا کنویں کے اندر لٹکا دو اس کو. لٹکا دیا انہوں نے. اچھا وہ چلا گیا شکار کرنے کے لیے, اور عام دنوں سے زیادہ شکار ملا اسے. واپسی پر وہ اسی راستے سے گزرا تو انہوں نے کہا کھول دو اس کو. اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں لٹکایا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ صبح تو مجھے نظر آیا ہے, اب میرا دن اچھا نہیں گزرے گا, لیکن مجھے شکار زیادہ ملا. وہ فقیر بھی بڑا سیانہ تھا. وہ کہنے لگا کہ سویرے میں تیرے متھے لگا تو تینوں شکار زیادہ لبا, پر سویرے تو میرے متھے لگا میری تے ساری دیہڑ کھوہ چ پوٹھیاں لٹکدیاں گزر گئی. اب بتاؤ منوس کون ہے؟ تو منوس ہے یا میں منوس ہوں؟ یہ ایسے ضعیف اعتقادات ہیں کہ جو ہمارا بیڑا غرق کر چکے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, واللہ غالب علی امرہ, اللہ کا امر غالب ہے. وہ دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے وہ روک لے
کوئی دے نہیں سکتا. یہ بات پکی ذہن میں رکھ لیں. اگر خوشی آئے تب بھی رب کی طرف رجوع کیا کریں، اور اگر بیماری آئے تو تب بھی، تکلیف آئے تو تب بھی، حادثہ ہو جائے تب بھی، کبھی تنگی کے دن آ جائیں تب بھی رب سے رجوع کیا کریں کہ رزق دینے والا وہی ہے. اللہ کی ذات ہمیں توہم پرستی سے دور کرے، کمزور عقیدوں سے دور کرے، اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط کرے. اللہ کے رسول نے جو شریعت مطہرہ کی پابندیاں دی ہیں ان پابندیوں تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رزق کی بندش کی سب سے بڑی وجہ اپنے حقیقی رشتہ داروں سے ناچاکی اور دوری ہے. ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں کرتے، تسبیحیں پڑھنے پر توجہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.